اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ معزز ناظرین، واصل عمر سینٹر کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ آج ایک ایسے دوا کے حوالے سے آشنائی دینے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ شعبہ طب میں یا تحقیق کے مراحل میں اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملی، جبکہ یہ بڑی ہی اہم پروڈکٹ ہے، اور اگر اس پر تھوڑی سی توجہ کر لی جائے اور ریسرچرز، سائنسدان اگر اس کو تھوڑا سا اپنے احاطہ تحقیق میں لے لیں تو بہت ساری دکھ انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہے۔ اسپیشلی کینسر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کینسر پر اچھا خاصا کام ہو سکتا ہے۔ تو لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور پھر اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ معزز ناظرین، میں آج جس پروڈکٹ کے حوالے سے آپ کو آشنائی دینا چاہتا ہوں، ہماری ہومیوپیتھک کی زبان میں اس کو کہتے ہیں دھماسا۔ دھماسا، اور اس کو سچی بوٹی بھی کہتے ہیں۔ سچی بوٹی یا دھماسا، اگر اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف میں تھوڑا سا جاؤں تو دھماسا کو پنجاب میں سچی بوٹی کہتے ہیں، اور دھما بوٹی بھی کہتے ہیں، دھما بوٹی یا سچی بوٹی۔ اور پاکستان کے صوبہ KPK میں اس کو انفاذے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور صوبہ سندھ کی بات اگر کی جائے تو ادھرامو کہا جاتا ہے، اور ہندی میں دھماسا، دھماہا، اور گجراتی میں دھماسو، اور عربی زبان میں شوکت البیضاء عربی زبان میں کہا جاتا ہے، بنگالی میں دار البہا، لاطینی میں فیگونیا عربیکا کہتے ہیں۔ معزز دوستو، یہ ایک عام خودرو بوٹی ہے، اور یہ جھاڑی کی طرح کا ایک پودا ہوتا ہے، اس کی شاخیں لمبی لمبی ہوتی ہیں اور پتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور شاخوں پر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، اور کانٹوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے ڈوڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس کے جو پھول ہوتے ہیں وہ سرخی مائل کاسنی رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ بوٹی پاکستان میں خودرو ہے، اور ریگستانی علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور ہر جگہ پہ بکثرت پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں جو شعبہ طب کے حکماء ہیں، ان کے تجربات میں یہ آ چکی ہے، اور وہ اس کو بہترین سرطان کا اینٹی کینسر کہتے ہیں، اور ان کو حیرت انگیز کامیابیاں بھی مل چکی ہیں۔ دھماسا کے سبز یا خشک پودے کو پانی میں کھرل کر کے اس کا رس اگر 2 ہفتے تک کینسر کے مریض کو پلایا جائے تو حوصلہ افزا نتائج نکلتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مصفی خون بھی ہے، اور ہارڈلی جو اس کی خوراک ہے وہ ہے 3 گرام سے 5 گرام۔ ہومیوپیتھک میں بھی اس کا ٹنکچر تیار کیا جاتا ہے، اور عام طور پر ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان جو مشتاق ڈاکٹر صاحبان ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں
وہ اس کو 10 قطرے کے حساب سے پانی میں ڈال کے صبح شام پلاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اینٹی کینسر پروڈکٹ ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ کا یہ اگر باعث بن جائے اور تحقیق کرنے والے ادارے اس پر اگر سوچ و بچار کریں تو آنے والے وقتوں میں کینسر کے حوالے سے ایک اچھا کام ہو سکتا ہے اور لوگوں کو صحت سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ چٹی بوٹی کے حوالے سے، دھماسا کے حوالے سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ معزز ناظرین، ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیجیے گا، نئے آنے والے دوست سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور دبایا کریں تاکہ ہماری اسی قسم کی معلومات پر مبنی جو آنے والی ہماری ویڈیوز ہیں ان کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈائبیٹک پیشنٹس کے حوالے سے ایک سیر حاصل گفتگو کرنے والے ہیں، تو ڈائبیٹک سے پریشان حال لوگوں کے لیے انشاءاللہ سلوشن لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔